میرے بھائی یہ قرآن کی آیت بڑی اہم آیت ہے. اللہ رب العزت قرآن میں بیان کرتے ہیں کہ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. اللہ رب العزت بیان کرتا ہے منافقوں سے، مسلمان اور مومن کی بات نہیں ہو رہی. اللہ بیان کرتا ہے اے منافقو، اگر تمہیں زمین میں خلافت دے دی جائے، زمین میں اتھارٹی دے دی جائے تو تم فساد مچاؤ گے اور خون کے رشتوں کو توڑ دو گے، خاندانی نظام کو توڑ دو گے. اور جب یہ کرو گے تو اللہ کیا کرے گا؟ اولئک الذین لعنہم اللہ، ان لوگوں پہ اللہ کی لعنت برستی ہے. جب وہ خون کے رشتوں کو توڑتے ہیں، خاندانی نظام کو توڑتے ہیں، ایسے لوگوں پہ اللہ کی لعنت برستی ہے. فَأَسَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اللہ ان کے کانوں کو بہرا کر دیتا ہے، ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے، ہدایت کا دروازہ ہی بند کر دیتا ہے. اب ان کو خاندان کے اندر کوئی اچھائی نظر نہیں آتی، یہ مکھی بن جاتے ہیں، پورا جسم چھوڑ کے زخم پہ بیٹھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں یار آپ اپنے پھوپھی کو دیکھو وہ یہ بھی تو کرتی ہے، اپنی خالہ کو دیکھو وہ یہ بھی تو کرتی ہے، بس اس کو وہی برائی نظر آ رہی ہے جو پھوپھی نے میرے ساتھ کیا تھا، اس کو وہی ظلم نظر آ رہا ہے جو پھوپھی نے میرے ساتھ کیا تھا. کیوں؟ اللہ اس کی آنکھ کو اندھا کر دیتا ہے، اس کے کان کو بہرا کر دیتا ہے، اس کو ساری دنیا کے بتلاتی ہے یار یہ بات غلط ہے یہ صحیح ہے، اس کو یہ باتیں سنائی نہیں دیتی. اور اس طرح باپ اپنے بچوں کہتے ہیں میں نے تو 70 دفعہ سمجھایا تجھے سنائی نہیں دیتا. اس کا مطلب ہے سن تو وہ رہا ہے لیکن سننے کے مطابق عمل نہیں کرتا. بہت بڑی وجہ اللہ قرآن ہے یہ میرے بھائی. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب خاندانی نظام ٹوٹنے لگتا ہے اس وقت اللہ کی لعنت برسنے لگتی ہے، لعنت برستی ہے، کیونکہ آپ نے معاشرہ سارے کا سارا خراب کرنے کی کوشش کی ہے. سارے کا سارا معاشرہ خراب ہوگا نا جب خاندان خراب ہوگا، جب ان میں بکھرے گئے. اور اس آیت کو ہمارے نبی نے کب پڑھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا. اس واقعے کے بعد آپ نے اس آیت کو پڑھا. اور اتنا خوبصورت واقعہ ہے، اتنا بہترین انداز ہے اللہ رسول اللہ کی ذات کا کہ بندہ دنگ رہتا ہے کہ کتنی محنت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک یہ پیغام پہنچایا ہے تاکہ ہمارے اندر کہ وہ ذہنیت ہے، سوچ ہے، وہ بدل سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے ساری تخلیق کو بنا لیا، ساری کی ساری کائنات کو بنا لیا، جو رحم ہے، اللہ اکبر، رحم جو ہے، رحم کہتے ہیں عربک میں رشتہ کا، خون کا جو رشتہ ہوتا ہے، رحم جو ہے یہ اللہ کے سامنے مجسم شکل میں کھڑا ہوتا ہے. ایک جیسے مجسم آپ اور میں ہیں، جیتے جاگتے انسان ہیں، الرحم بھی ایسے ہی اللہ کی ذات کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور ایک خدشے کا اظہار کرتا ہے. اللہ اکبر، حدیث کا انداز دیکھ رہے ہیں، خدشے کا اظہار کرتا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ. وہ کیا خدشہ ہے؟ یہ الرحم کہتا ہے یا اللہ تو نے مجھے بنا تو دیا ہے لیکن میں دنیا میں جانے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں لوگ مجھے کاٹ نہ دیں، لوگ مجھے توڑ نہ دیں، اس بات سے میں ڈرتا ہوں. اللہ رب العزت آگے سے جواب دیتے ہیں، سبحان اللہ، حدیث ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رپلائی آتا ہے، جواب آتا ہے، اللہ آگے سے جواب دیں گے اگر جو تجھے توڑے میں اسے توڑ دوں، جو تجھے جوڑے میں اسے جوڑ دوں، کیا تو خوش ہو جائے گا؟ وہ الرحم کہتا ہے یا اللہ اس بات میں مطمئن ہو جاؤں گا. اللہ کہتے ہیں جا، میں میری دعا کو قبول کرتا ہوں، جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا، جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑ دوں گا. جوڑ دوں گا کس کے ساتھ؟ سکون کے ساتھ، شانتی کے ساتھ، برکات کے ساتھ جوڑ دوں گا. توڑنے کا مطلب اس پہ لعنتیں برسیں گے، اس کے گھر سے برکت اٹھ جائے گی، کروڑ کروڑ روپیہ بھی گھر میں آئے گا لیکن پھر بھی سمجھ نہیں آتی، خرچے پورے نہیں ہوتے.